لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خاصہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ان کو شمید سے پہلے اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، کل والوالد ولمن توالد یہ محفل پاک ہے من علماء انک مجید الدعوات. جناب مرحوم احسان الحق صاحب کے 40ویں کے موقع سے منعقد کی گئی ہے، جس کو ہم اور آپ بخوبی واضح طور سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، کیونکہ اس راستے سے ہر ایک کو دو چار ہونا ہے. دنیا کی کوئی بھی شے، دنیا کا کوئی بھی نفس ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، وہ جو جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ چکھنا ہے مطلب مرنا ہے. بعض لوگ اس کے جو مطلب ہے، اس کے جو ترجمہ ہے، اس کی تفاسیر میں بعض مسلک کے لوگ اس کو مرنے سے مراد دیے، لیکن مومن کے لیے یہ مرنا نہیں ہے. ذائقۃ الموت یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کسی چیز کو بنایا اور اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے اپنی زبان پر تھوڑا سا رکھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ٹیسٹ کا مطلب ذائقہ ہو. تو موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن الگ الگ حساب سے. جیسے آپ نے گوشت بنایا، اس کو چکھا تو اس کا ذائقہ الگ ہے. سبزی بنایا، اس کو چکھا، اس کا ذائقہ الگ ہے. کھیر بنایا، اس کو چکھا، اس کا ذائقہ الگ ہے. تو ہر ایک انسان کے اعمال کے مطابق اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے. سچ ہے. جو دنیا کے اندر میں جیسا اعمال کیا ہوگا، جیسے آخرت کی تیاری کی ہوگی، اس حساب سے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یوں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما چکے کہ موت کی سختی ایسی ہوتی ہے، موت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی زندہ آدمی کو آڑی کی مشین میں ڈال کر کے، لکڑی چیرنے والی مشین میں ڈال کر کے زندہ آدمی کو چیرا جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے. اب موت، لفظ موت دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کہا جائے تو انسان اس سے ڈرتا نہیں، لیکن موت ایک ایسا لفظ ہے اگر رستم سے بھی کہا گیا تو وہ بھی کانپ جاتا ہے. موت ایک ایسا لفظ ہے. جب رب تبارک تعالیٰ
موت کو پیدا کرنا چاہا، موت کو پیدا کرنا چاہا، اسے بنانا چاہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ یکے بعد دیگرے ہر فرشتے کو بھیجا زمین پر، ہر فرشتے کو بھیجا زمین پر۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا ایک بار درود شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت انسان کو بنانا چاہا، ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، تو یکے بعد دیگرے تمام فرشتے کو اس روئے زمین پر بھیجا مٹی لانے کے لیے۔ جب فرشتے زمین پر آتے تھے، مٹی سے جب زمین سے کہا جاتا تھا کہ رب تبارک تعالیٰ ایک انسان بنانے کے لیے، ایک ایک مخلوق بنانے کے لیے، اپنا نائب بنانے کے لیے، اپنا رسول بنانے کے لیے تم سے مٹی طلب کرتا ہے، اس لیے لہٰذا تم سے میں مٹی لینے آیا ہوں، تو زمین رونے لگتی، گڑگڑانے لگتی۔ فرشتے کو رحم آ جاتا تھا، فرشتے کو رحم آ جاتا تھا، فرشتے واپس چلے جاتے، خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ آسمان دنیا پر رب کائنات نے جتنے فرشتے کو پیدا کیا، یکے بعد سارے فرشتے کو زمین پر بھیجا، سارے فرشتے واپس چلے گئے، کسی نے مٹی نہیں لیا، زمین رونے لگی، گڑگڑانے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھیجتا ہے، زمین پر آتے ہیں، زمین رو رہی ہے، چلا رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے، چیخ رہی ہے، لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کا رونا نہیں دیکھتے، اس کا گڑگڑانا نہیں دیکھتے، اس کا چیخنا اور چلانا نہیں دیکھتے، پنجہ مارتے اور مٹی لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ رب کائنات عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے، اے فرشتے بتاؤ زمین کچھ کہہ رہی تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو ساری باتیں جان رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ رب کائنات وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لہٰذا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے پھر تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات تیرا حکم تھا اور تیرے حکم کی تعمیل نہ کرنا، یعنی تیرے حکم کی نافرمانی کرنا، اور تیرے حکم کی نافرمانی اگر میں کروں گا تو میں رائندگان ہو جاؤں گا، لہٰذا میں تیرے حکم کی تعمیل کے مطابق میں اس سے مٹی لے کر کے ہی آیا۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، بنانے کے بعد روح ڈالی گئی، سب کچھ مکمل ہو گیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ اتارنے والا ہے، تو رب کائنات جس کو بھیج رہا ہے اسے پھر واپس بلانا بھی چاہتا ہے، تو رب کائنات موت کی تخلیق کی، یعنی موت کو پیدا کی۔ روایت میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو جب پیدا کیا تو 70,000 پردے کے اندر پیدا کیا، اور ہر پردہ کا طول و عرض اتنا لمبا، اتنا چوڑا تھا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے درمیان، اس کے اندر اس کو پیدا کیا گیا۔ رب کائنات موت کو پیدا کر دیا تو آسمان دنیا پر جتنے فرشتے تھے سب کو حکم دیا کہ جاؤ اور موت کو دیکھو۔ یکے بعد دیگرے فرشتے جاتے گئے، دیکھتے گئے، اور جو بھی دیکھتے گئے بے ہوش ہوتے گئے، ہوش میں آئے پھر واپس آئے، یکے بعد دیگرے سب گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ان پر بھی گشی طاری ہوئی، پھر وہ واپس آئے۔ آنے کے بعد رب کائنات تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس موت پر مسلط کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کو مسلط کرنا چاہتا ہوں موت پر۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات اتنے تمام فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں میں سے کسی ایک کو تو چن لیتا، کسی ایک کو اس پر مسلط کر دیتا۔ رب کائنات عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کی تخلیق کرنے کے لیے تم سے مٹی منگوایا تھا، اسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے تم پر موت کو مسلط کیا۔ اس لیے کہ جب یہ سارے فرشتے گئے، زمین روئی، گر گرائی، یہ واپس آ گئے، لیکن جب میں اپنے بندہ کی روح کو قبض کرواؤں گا تو وہاں پر اس کے چھوٹے بچے ہوں گے جو روئیں گے، چلائیں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، گرزے کے ہر ایک کوئی ہوگا وہاں پر۔ جب روئے گا، چیخے گا، گر گرائے گا، چلائے گا، تو اور کوئی فرشتہ ہوگا جس کو میں مقرر کروں گا، اس پر وہ واپس آ جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں اس لیے مقرر کرتا ہوں کہ تم میرے حکم کی تعمیل برابر کرو گے، اس لیے میں تم کو اس موت پر مسلط کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت کا جو اجزا ہے، یعنی اس کی جو جسامت ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ساری دنیا میں جتنا سمندر ہے، سارے سمندر کا پانی اگر اس کے جسم پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے۔ موت کا ایسا جسم ہے۔ اب یہ بیک وقت میں 10,000 آدمی کی روح نکالنا ہے، 1:01 پر 10,000 لوگوں کی روح نکالنا۔ کیسے نکالا ہے؟ فرشتہ ایک ہے نکالنا، اور وہ 10 ایک جگہ نہیں ہے، 10,000 ایک جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ملک الموت سے یاری تھی، ان سے دوستی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ملک الموت، تم ذرا یہ بتاؤ کہ بدکار شخص کی روح جب نکالتے ہو تمہاری شکل و صورت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لہٰذا آپ ضد نہ کریں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بضد ہوئے۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے اور آنکھیں بند کر لیجئے۔ چہرہ پھیرے، آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ زمین تحت الثری سے لے کر کے آسمان تک لمبائی ہے ملک الموت کی، اور کان سے شعلے نکل رہے ہیں، منہ سے شعلے نکل رہے ہیں، آنکھ سے شعلے نکل رہے ہیں، گرزے کے پورے جسم سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اتنی ڈراؤنی شکل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس رب پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر انسان دیکھ لے بدبخت لوگ تو اس کی دیکھنے سے ہی اس کی روح نکل کے بھاگ جائے۔ تو یہ عالم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منظر تو میں نے دیکھ لیا، اب یہ بتاؤ کہ نیک وقت لوگوں کی روح کس طرح سے کس حالت میں۔ پھر وہی معاملہ ہوا، پھر مطلب آنکھیں کھولے، چہرہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ نفیس ترین لباس میں ملبوس اور نہایت ہی خوبصورت اور چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر مومن کی روح دیکھ لے تو ان سے ملنے کے لیے اس کے جسم سے ملنا ہے۔ بے شک یہ میرے دوستو، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ اب ہم موت کی تیاری کیا کی ہے؟
ایک شخص نے رب کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کیا تیاری رہے گی؟ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا تیاری رہے گی؟ پھر کہنے لگا کہ والدین کی خدمت ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ میں آپ پر درود اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہوں، سوتے جاگتے پڑھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ رب کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے، لیکن میرے دوستو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن یوں تو 23 سال میں ہی نازل ہوا، 23 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن قرآن کیسے نازل ہوا؟ جیسی ضرورتیں پڑتی گئی ویسے قرآن نازل ہوتا گیا، کبھی ایک آیت، کبھی 4 آیت، کبھی ایک صورتیں، کبھی آدھی صورتیں، کبھی 2 صورتیں، کبھی 4 صورتیں، اس طرح سے یعنی یکے بعد دیگرے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا گیا۔ 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص کو اس چیز سے گزرنا ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ دی، مدینہ منورہ سے نکلے اور ویرانے میں چلے گئے۔ ایک دن کا وقفہ گزرا، ایک دن گزر چکا، ایک رات گزر چکی، صحابہ اکرام حیران ہیں کہ آقا کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آقا کہاں تشریف لے گئے؟ دوسرا دن گزر گیا، تمام صحابہ اکرام میں اور پریشانیاں مطلب بڑھتی چلی گئی۔ وہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا کہ جب بھوکے رہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے تھے تو ان کی بھوک، ان کا پیاس مٹ جایا کرتا تھا، یہ عالم تھا۔ لیکن وہ بھوکے، وہ پیاسے صحابہ اب تڑپ رہے ہیں کہ آقا کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، پھر ایک دن گزر گیا، پھر بھی آقا کا پتہ نہیں لگا، پھر ایک رات گزر گئی، پھر بھی آقا کا پتہ نہیں لگا، پھر دوسرا دن آیا، تمام صحابہ اکرام بیٹھے، اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشا جائے۔ آخر گئے کہاں؟ کسی دشمن نے مطلب کہ حملہ تو نہیں کر دیا، کہیں اور تو نہیں چلے گئے، کوئی دشمن پکڑ کے نظر بند تو نہیں کر دیا؟ تمام صحابہ جب بیٹھے اور یہ فیصلہ طے ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشا جائے، جب تلاش جاری ہوئی تو ہر صحابہ اکرام ہر طرف نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف نکلے، جب ایک طرف نکلے کافی دور نکلنے کے بعد، آبادی سے، مدینے کی آبادی سے نکلنے کے بعد جب ویرانے کی طرف گئے، اور ویرانے کی طرف گئے کافی دور نکل گئے تو کیا دیکھے؟ ایک چرواہا اپنی بکری لیے ہوا ہے، اور وہ بکری جب لیے ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چرواہے بھلا بتاؤ تم میرے نبی کو دیکھا ہے، تم میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے، میں تیرے نبی کو نہیں جانتا، میں تیرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں تیرے نبی کے نام کو نہیں جانتا، میں کیسے بتا دوں؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک پہاڑی سے آواز آتی ہے، آج 3 دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس کے رونے کی آواز سے میری بکری 3 دن سے چڑھ نہیں رہی ہے، وہ کھا نہیں رہی ہے، بلکہ اس بکری کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ عالم ہے ان کے رونے کا،
لہٰذا حضرت عمر फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात समझ गए कि कुछ नहीं मेरे आका ही हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर रो रहे थे, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा उसी तरफ चलते हैं। जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ आती है। हज़रत उमर फारूक आज़म पहुँचते हैं, देखते हैं क्या कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार सजदे में सर रखे हुए उम्मत के लिए गिरिया जारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं रब के बारगाह में। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अब तो सजदे से सर उठा दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात का कोई जवाब